آج ماہ رجب کی 26 تاریخ وہ مبارک رات آ گئی جس کا پورا سال انتظار کیا۔ ہاتھ کے انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 رجب شب معراج کا خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جس رات کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا، کب شب معراج آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا شب معراج کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور، بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دینے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں، حقیقت میں پہلے اس کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جب سمجھ کر نہیں پڑھتے، پھر وہ کہتے ہیں ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر ریکارڈ ختم ہو جاتی ہے، ہر دکھ مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص عمل ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، تو آپ لوگ سمجھ جائیں آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیابی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اس کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کے ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے کمالات یہ ہیں، یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے، بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے مانگا کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگے، ضد کر کے مانگے گا، اتنا مانگے گا آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگاری کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرضدار ہے، قرض کے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیاں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کے بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے لیے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانی الگ ہے، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی گھر چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج رب کے بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کے بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اور جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی، ہر قسم کی پریشانی آپ کی نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے، کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 26 تاریخ شب معراج آ جائے تو آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ماہ رجب کی 26 تاریخ پیر کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گے۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا خاص عمل آج آپ کے بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار کا مقصد ہرگز یہ نہیں تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے، دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو اسکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے اور وہ قرآنی صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایسی عظیم صورت ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ شب معراج، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اسی وقت اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرا اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری عمل یہ بڑا خاص عمل ہے۔
یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے عمل پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرا اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے، وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والے کو رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا، جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ ماہ رجب کی 26 تاریخ شب معراج کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھ لیا، اولیاء اکرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی، اور بہت سے میرے بہنوں بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو ماہ رجب کی 26 تاریخ شب معراج کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں ان دونوں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو پھر میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقینی کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلے جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہو فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔